السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسدریم خان اور میرا ساتھ دیں گے فزیزہ کا. پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ چین کی, جہاں وہ ون بیلٹ ون روڈ فورم میں شرکت کے لیے موجود ہیں. حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ اس خطے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے. ساتھ میں اس دورے میں ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ چاروں وزیر اعلیٰ موجود ہیں, جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سب سیاسی جماعتیں ملکی مفادات کے لیے ایک صفحے پر ہیں. اب چین کی طرف سے شروع ہونے والے منصوبے اور سی پیک پاکستان کو کتنا مستحکم کر پائیں گے اور اس حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان کو کس طرح سے نپٹا جائے گا, کیونکہ آج گوادر میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں اقتصادی راہداری کے منصوبے پر کام کرنے والے 10 مزدوروں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا. اب پاکستان ان تمام چیلنجز کے لیے کتنا تیار ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور اگلے دو حصوں میں بات کریں گے جو کلبھوشن جادھو کا کیس انٹرنیشنل جسٹس میں پہنچ چکا ہے اور جو احترام رمضان بل پہ ایک سوشل میڈیا پہ گفتگو چھڑ چکی ہے. جناب, ہم آج ایک جادو کی چھڑی کو ڈسکس کریں گے جس کے بعد سے پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ مقبول سپر پاور بن جائے گا. وہ کب ہوگا, کس طرح ہوگا, وہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ اگر آپ آج صورتحال دیکھیں, یہ جو جادو کی چھڑی ہے جو آپ کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کر دے گی, ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کی تاریخ میں اب آسمان سے بات کر رہا ہے. جو ریمیٹنسز ہیں آپ کے, سعودی عرب اب ہیں تو آپ کے بھائی, اور اگر ہم زیادہ بھی کچھ کہیں تو پیمرا کی طرف سے ہمیں پتہ چل جائے گا ہمیں کیا کچھ کہنا چاہیے. ریمیٹنسز پہ رہتے ہیں, ادھر ادھر نہیں دیکھتے. ریمیٹنسز ہمارے کم سے کم ہو رہے ہیں. ہمارے جو ایکسپورٹس تھے, ایکسپورٹس بھی آپ کے کافی دیر سے ٹھپ ہوئے ہوئے اور نہیں بڑھ رہے. تو جب آپ کے, اب آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ فصیح بھائی, لیکن اگر آپ کے بنیادی معیشت کے انڈیکیٹرز یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو مجھے کوئی اچھا صورتحال نہیں دیکھنے کو مل رہا. میں تو چاہوں گا کہ جو بھی سی پیک کا ایک قسم کا اپ لفٹ ہے وہ جلد سے جلد پاکستان کو فراہم ہو جائے. بات صحیح ہے. ویسے جو سی پیک اس کی جو ڈیبیٹ ابھی ہے, ایک مسئلہ تو یہ آ گیا ہے کہ آپ سی پیک کے اس لحاظ سے اب ڈیبیٹ ہی نہیں کر سکتے. لوگ کہہ دیتے ہیں آپ اینٹی پاکستان ہیں, آپ ترقی کے خلاف ہیں. آپ بالکل ٹھیک ہے نا. اور یہی جادو کی چھڑی اس کو بنا دیا ہے کہ ہم کہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے وہ کوئی کالا جادو کر رہے ہیں کہ یہ جو اچھی چیز ہے اسے خراب کریں. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں, سی پیک جو ہے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. یہ اس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. انفراسٹرکچر ہی ہمارا پرابلم ہے, جو ہماری گروتھ سلو ہوئی ہے, ہمیں باٹل نیکس آ رہی ہے بجلی کی وجہ سے, انفراسٹرکچر, گیس, یہ ساری چیزیں. لیکن جس لحاظ سے انہوں نے ایک اور قسم کا ڈیبیٹ, جو سکیپٹکس ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان کے لیے اتنا مفید نہ ہو, ان آوازوں کو بند نہ کیا جائے, بیکاز ٹروتھ جو ہے نا وہ اس کے درمیان کہیں سے کہیں ہے. اور جو وہ لوگ ہیں جو سوال اس پہ اٹھاتے ہیں یہ صرف پاکستان کے فائدے کے لیے. آج یہ بات ہے کہ اگر ہم یہ انویسٹمنٹ لے لیں, اس کی ریپیمنٹ آبلیگیشنز, ہم اگر وہ گروتھ مٹیریلائز نہ ہو تو ہم سیویئرلی انڈیٹڈ ہو جائیں گے. اور تو اس پہ وہ یہی کہتے ہیں جو آپ نے ابھی کہا کہ ہم مقروض ہو جائیں گے. اب اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور اب زیادہ سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, اب ایک فار ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے, اس کے جواب میں آپ نے حکومت کی طرف سے اس طرح کا نیریٹو ووٹ کھڑا نہیں کیا کہ جی یہ ہمارے جواب ہیں اور یہ آپ کو بے تحاشا فوائد ہوں گے, آپ کی معیشت کو فوائد ہوں گے. وہ کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا, اس کا لانگ رن ایجنڈا کیا ہے, اس پہ میرے خیال سے ابھی مباحثہ باقی ہے. اب یہ بھی ہے, مجھے یاد ہے کہ بلوچستان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو ٹول ٹیکس ملے گا نہیں ملے گا, اور جہاں آپ کی پہلی سی ایک انسرجنسی ہے, مسئلہ ہے. اور اگر یہ نظر آئے کہ جو آپ کی ایریا ہے جس میں شاید اکنامک ایکٹیویٹی پورے پاکستان کو بینیفٹ کرے گا, تو وہ اپنا فائدہ تو دیکھیں گے. آپ کی جو یہ بات ہے, کچھ اکانومسٹ ہے پاکستان میں, سم ریلی گریٹ رائٹرز, خرم حسین, یہ سب بات تو یہی ہو رہی ہے کہ جو اوپیسٹی ہے, جو یہ باتیں کلیئر نہیں ہو رہی, اور اس کا شک یہی ہے کہ حکومت شاید اسے اس لیول تک آف ٹرانسپیرنسی نہیں لانا چاہے, بیکاز شاید ہمارے جو ایسٹیمیٹس ہے کہ اس کے فائدے جو وہ بہت زیادہ آپٹمسٹک ہو. وہ میرے خیال میں کسی نے پلاننگ کمیشن میں کہا کہ دنیا کا 10% ٹریڈ یہاں سے چلا جائے گا, وہ کہیں سے نہیں ہونے. انہوں نے کہا 4%, اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی پھر 700 ارب ڈالر کی آپ بات کر رہے ہیں, اور جو رقم ہی انتہائی بہت
تو ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے سیکھنا ہے تو ہم اپنے پارٹنر سے سیکھ لیں. چائنا کی بیسٹ چیز یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ ابو آل ایلس ڈال دیتا ہے. وہ ڈسپیوٹ کو نہیں دیکھتا. وہ بارڈر ڈسپیوٹس ان کے مسائل تو ہے انڈیا کے ساتھ, دیو گاٹ پرابلمز ود امریکہ, لیکن جو پارٹنرشپ انہوں نے بنائی ہے اسی سے ملک بھی مضبوط ہے, ان کی جو ملٹری ڈیفنس بھی ہے وہ بھی اسی تجارت پہلے تنگی بعد میں. ہاں, اور جو اب ہم ان کے پارٹنر بنے, اگر آپ دیکھیں جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں, ٹھیک ہے ساؤتھ چائنا سی میں وہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے تو 3 اینڈ پہ ڈسپیوٹس چل رہے ہیں. ہم نے ٹریڈ کبھی پرائیورٹائز کیا نہیں, اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک گیٹ وے ٹو دا ورلڈ ہے, یہ لارج اسکیل ٹریڈ کے لیے. تو ایک لحاظ سے ہم اس کے لیے بھی تیار ہمیں ہونا ہوگا کہ ایک چائنیز انفلوئنس بھی آئے گی ہمارے فارن پالیسی میں. جب ہم ڈیل کریں گے افغانستان, انڈیا اور ایران کے ساتھ, وہ تو اپنا انویسٹمنٹ بچائیں گے, وہ بالکل بچائیں گے. یہ ہو گیا جی خارجہ پالیسی. اب اگر آپ ڈومیسٹک پہ آ جائیں, جب کوئی بلوچستان میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے, جس طرح ابھی ہوا, دہشت گردوں نے حملہ کیا گوادر میں, تو اس کے بعد جو آپ کے ریاست کے نمائندے ہیں, وہ چاہے سول سے تعلق رکھتے ہوں یا فوج سے تعلق رکھتے ہوں, وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم یہ جو اس طرح کے عزائم ہیں نا, ہم ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ان کا سامنا کریں گے, اور یہ جو دشمن ہیں اور جو دہشت گرد ہیں, ہم ان کا ہاتھ آنے ہی نہیں دیں گے سی پیک پہ. ہم سی پیک کو ہر حالت اور ہر قیمت محفوظ رکھیں گے. ہم نے سی پیک کو میرے خیال سے تھوڑا سا آگے رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں, اور بہت کچھ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ جاتے ہیں چائنا, اور اس میں یہ بہت بڑا منصوبہ ہے آخرکار, تو اس میں آپ کے 4 وزیر اعلیٰ گئے, وزیر اعظم گئے, اور آپ کے کئی وفاقی وزراء گئے, اور اسی دن پھر اس طرح کا حملہ ہوا. آپ اگر کنسپیریسی تھیوریاں کو چھوڑ دیں, یہ چیز واضح ہے کہ ادھر ایک انسرجنسی ہے, انسرجنسی, اور وہ علیحدگی پسند انسرجنسی ہے. اس کو چھوڑ کے ایک فرقہ وارانہ وہاں بھی ادھر تنظیمیں ہیں جو ہر طرح کے دہشت گرد حملوں میں ملوث ہوتے ہیں. تو اگر آپ چھوڑ دیں کہ جی بیرونی ہاتھ کیا ہے, کیونکہ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں بیرونی ہاتھ کی, پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی ادھر ایک ٹریگر تو ہے, اور وہ ٹریگر عموماً پاکستانی شہری تو ہوتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ میں یہ واضح ہے, حالانکہ آپ کے ہوم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ ہمارے دشمن ملک ہیں, ہمسائے ملک ہیں جو یہ کچھ کر رہے ہیں. یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ پاکستانی شہری تھا. تو آپ نے اس مسئلے کو سب سے پہلے حل کرنا ہوگا. جو عزائم ہیں دشمن کے اور اس طرح وہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ اس کو ضمنی طور پہ تو پلگ کریں. یہ جو ڈسٹنکشن آپ نے کی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بات یہی ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, اور جو ڈومیسٹک فیکٹرز ہیں آپ اسے مٹائے مت. اس ایک چیز جو ہے نا میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں, اور یہ دس از ریگولر سٹیزنز شاید بلوچستان میں جو نہ سمپتائز کرتے ہیں اپنے قوم پرست سے یا نہیں کرتے, لیکن وہ جو کیٹیگری ان کی لیجیٹمیٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنے شہری کے اوپر سی پیک کو پرائیورٹائز کو نافذ کیا. وہ صرف اس لیے بھی کہ آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی, آپ نے اس کی بینیفٹس نہیں بتائے, اور جو فیئرز ہیں نا یہ ایک لیجیٹمیٹ فیئرز ہیں. انکنوینئنٹ ایک پروجیکٹ کے لیے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی لیجیٹمیسی اس سے کم نہیں ہوتی. جو ان کا مسئلہ ہے یہ ان کو ہمیں حل کرنا ہوگا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب آپ کا ایک پروونس ہے جو فار ریمووڈ ہے پاکستان سے بہت لحاظوں سے, صرف اس کا ٹیریٹری جو بہت ایکسپینسو ہے, وہ بلوچ اس طرح سے تھرو آؤٹ دا کنٹری انٹیگریٹڈ نہیں ہے. ایک انفلکس تو آئے گا ایک فورن نیشنل کے, وہ بھی آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اور یہ چیزیں میرے خیال میں ہم نے ابھی تک شاید نہ کیا ہو, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ شاید بہت اہم ہوگا کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ جو بلوچستان ہے وہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. سی پیک جو ہے وہ بلوچستان کا حصہ ہے, اور بلوچستان اس سے مفید ہوگا. خیر اس پہ بھی گفتگو جاری رہے گی, اور بلوچستان صوبے کی مستقبل میں خوشحالی کی بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. بات ہو رہی تھی چین کے 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبے کی اور بلوچستان صوبے کی. فضیل زکا صاحب آپ نے ایک بات کرنی تھی. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ڈومیسٹکلی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں چائنا سے,
ایک چیز آپ وہ دیکھ لیں کہ یہ سی پیک انہوں نے کیا کیوں ہے. ایک تو ان کو شپنگ لینز ایک آلٹرنیٹیو چاہیے, اگر ایک شپنگ لین, بیکاز یہ امپورٹ کرتے ہیں سارا فیول یہ چیزیں. لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ملک میں, وہ جو ایسٹرن ریجن ہے اس میں کافی کچھ ہوا, ویسٹرن ریجن میں کم ہوا ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں اگین فار دا فیوچر آف دیئر کنٹری کہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ایک برابر سطح پہ ہو, کہ ان کے جو شہری ہیں ان میں کوئی ڈس افیکشن نہ ہو, ان میں یہ نہ ہو کہ آپ ایک خاص قسم کا شہری زیادہ شہری ہے, آپ ان کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں. اور آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ویسٹرن پلان کیا ہے کہ وہ ایک انڈسٹری جو ایکسیس کیپیسٹی ہے وہاں سے جوڑیں گے, تو آپ اسی لحاظ سے پھر پاکستان کا دیکھیں کہ آپ کا ایک ریجن ہے جو ہسٹوریکلی 70 سال سے انڈر ڈیولپمنٹ کا شکار ہے, آپ نے اس لیول کا اٹینشن نہیں دیا. تو اگر ہم بھی وہی ذرا دور اندیش ذرا سوچ رکھیں تو یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ جب آپ نے مکس میں سی پیک ڈال دیا اور جو کچھ بھی ریزنٹمنٹ ہے وہ آپ ایڈریس کر سکتے ہیں, اور اس کی یہ ہے کہ آپ پرائیورٹائز کریں کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ اسی ریجن کو بھی مل جائے. اور وہ تب تک میرے خیال میں لوگ انتظار کریں گے جب ان کو پتہ ہو, جب وہ بات کلیئر واضح طور سے انہوں نے بتایا ہو کہ ٹھیک ہے یہ چیز ہے, یہ شیئر ہے, یہ یہاں سے گزر رہا ہے, اس کا ٹیکس پرسنٹیج آپ کو اتنا مل رہا ہے. اور جب ان کو یہ چیزیں نہ پتہ ہو تو آئی تھنک ایٹ لیسٹ اگر ہم پھر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو چائنا سے ہی سیکھ لیتے ہیں. یعنی ہم بات کرتے ہیں آغاز حقوق بلوچستان پیکج کی, ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ ان کے اسپیشل انسینٹو پروگرام بنائیں پنجاب صوبے میں, کے پی صوبے میں, اور وہاں بلوچ طالب علموں کو لائیں. یہ لیکن اتنا ایک سیلف کنٹینڈ خوبصورت موقع تھا کہ آپ بلوچستان کو یو برنگ دم ان فرام دا کولڈ, لیکن وہ بھی آپ آہستہ آہستہ سے کھو رہے ہیں, کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے جس طرح آپ نے کہا تھا, اور میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ سی پیک اب بلوچستان صوبے پہ نافذ کی جا رہی ہے, یا جو ان کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو پھر آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. اس چیز کو ریورس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور مجھے جو ایک اور چیز بہت آپ کی حیرت انگیز لگی فصیح بھائی, کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی چین کے یہ مقاصد ہیں, وہ ویسٹ میں اس طرح کنیکشن لانا چاہ رہے ہیں, ان کے اپنے شہریوں کو برابر سطح پہ لانا چاہ رہے ہیں. مجھے تو سارا وقت یہ لگ رہا تھا کہ وہ پاک چین دوستی نبھا رہے ہیں, اس لیے سی پیک آ رہے ہیں. نہیں, ایک اور چیز بھی, اب ان کی اتنی ایکسیس کیپیسٹی ہوگی ہے اسٹیل بنانے کی, سیمنٹ بنانے کی, کیمیکلز اور جو ان کی انڈسٹریز ہے, جب تک وہ نئے مارکیٹس نہ وہ کریں, تو جب آپ دیکھیں جب بھی کوئی ڈپریشن ریسیشن آتا ہے پھر سب سے ورسٹ افیکٹڈ تو یہی جو پہلے سے غریب علاقے ہوتے ہیں. اور یہ ایک زبردست ان کا پلان ہے کہ کم سے کم ایک اپرچونٹی بلڈ ہو جائے گی, جو ان کی ایکسپرٹیز ہے ان چیزوں میں, انڈسٹری انفراسٹرکچر میں, نئے مارکیٹس آ جائیں گے. اور اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ان کے یہ ایکسیس کیپیسٹی ہے یہ کہیں ہمارے ڈومیسٹک کنزمپشن میں نہ آ جائے, بیکاز ہمارے پاس یہی انڈسٹری موجود ہے. یہ اور چیز ہوتی اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہ ہوتی, شاید کچھ کیمیکلز کا نہ ہو, شاید کچھ ہیوی انڈسٹری کا نہ ہو, تو وہ تو اٹ میک سینس کہ آپ امپورٹ کر لیں. جہاں ہماری ہے تو پروٹیکشنزم ایک بری چیز ہوتی ہے ان دا لانگ رن, لیکن جو چائنا کا ایک دنیا میں ایک یونیک چیز ہے کہ وہ اتنا سستا پروڈکٹ بناتے ہیں کہ وہ کسی اور ملک کا اکانومی بٹھا سکتے ہیں اس لحاظ سے. اس پہ یہ بھی آپ نے ایک اور بات کرنی تھی, ایک اشتہار کے متعلق, اور اس میں پھر پاکستانی شہری اور چینی شہریوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں پھر کس طرح آگے لے کے جائیں. تو ہاں یہ ایک چیز تھی, دیکھیں یہ شان مسالہ کا جو ایڈ تھا مجھے پسند آیا تھا ایک لحاظ سے, وہ یہ تھا کہ اب میں دیکھتا ہوں میرے بھی نیبرز چائنیز ہیں, بہت سے لوگ میں آپ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, سڑکوں پہ نظر آتے ہیں, اور اگر ایک انفلکس آئے اور ان پروجیکٹس میں آئے گا, اس کے بغیر ہوئے گا نہیں, بیکاز چائنا کا بھی انٹرسٹ یہ ہے کہ اپنا امپلائمنٹ بھی وہ بڑھائیں. وہ افریقہ میں بھی گئے ہیں اور جگہوں میں, تو ہمیں بھی ایک پروگرام ایٹ لیسٹ فرام دا گورنمنٹ سائڈ کہ ایک جو انٹر کلچرل مکس ہے, جو ہم کم از کم ان سے سلام دعا کر سکیں, ایک دوسرے کے گھر وہ لوگ کس طرح کے ہیں, ان کے رواج کس طرح کے ہیں. ہاں تو یہی ویسے ایک اس میں, اور پرابلم کیا ہوگا, ایک چینی گیٹ بن جائے گا, ایک لوکیلٹی بن جائے گی, ٹھیک ہے, پھر باہر رومر چائنا چوک ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہاں لوگ پھر رومرز ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا کیا ان علاقوں میں ہوتا ہے, لوگ غصے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہے ایک جو وکٹم تھے وہ لال مسجد سیج میں, وہ تو وہی لوور مڈل کلاس, جو لوور اینڈ آف چائنیز امیگرینٹس جو آئے تھے, وہی وکٹمس تھے. تو یہ چیزیں بڑھ سکتی ہیں, اور اس میں میرے خیال میں
جیسے وہ ایڈ تھا, یہ جو پہلا قدم لینا کہ آپ کم از کم, ابھی تو یہ صرف ریٹرک ہے دو ممالک کے درمیان کے, بڑا بھائی چارہ ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں ہم, ٹھیک ہے, اور جب تک یہ نہ کریں گے, اگر آپ کو یاد ہے وہ ابھی ایک کرٹیسزم بھی ہوئی تھی کہ ایک چائنیز عورت وہ پی آئی اے کے کیبن میں گئی تھی, جی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس نے نئی بریانی بنائی تھی, وہ پائلٹ کو لے کے جا رہی تھی, اس میں کوئی اور کچھ نہیں ہوتا. چلیں جب تک ہم یہ آگے نہیں لے کے جائیں گے, یہ پوٹینشیل جو ہے نا, اور بیانیے میں جو کمزوری ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو پروجیکٹ نہیں اچھا لگتا, یہ نہیں چاہتا کہ یہ ملک, نہیں, یہ چیزیں اور ممالک میں ہیلتھی ڈیبیٹ ہوتی ہے, ہیلتھی ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن میں صرف یہ چاہوں گا تمام بریانی اور شان مسالہ اور منصوبہ بندی اور چاروں وزیر اعلیٰ جہاز میں جا رہے ہیں, ان سب باتوں کے بیچ تھوڑی سی اس چیز میں شفافیت لائیں, تھوڑا سا لوگوں کو سمجھائیں, اور یہ نہیں کہ سالانہ کچھ آپ کے جو نجی چینل ہیں وہ خود ریسرچ کر کے پھر کہتے ہیں جی آج ہمارا سی پیک اسپیشل ہوگا, اور وہ بیچ میں وہ چلا دو, وہ بیپر بھی چلا دو, اور وہ ٹرکوں کی وہ آپ فلمیں چلا دیں, ہم کریں گے. جناب اسپانسر والا جو لفظ ہے نا وہ استعمال مت کیجیے گا, اس پہ ہر طرح کے پھر آپ کو پتہ ہے لوگوں کے اپنے اپنے تعصب ہوتے ہیں اور وہ فضول میں ہم پہ پھر پروجیکٹ کرتے ہیں, لیکن شفافیت لائیں اس میں شفافیت لائیں, لوگوں کو یہ چیز سمجھائیں, اور چین نے اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس دلدل میں آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ اپنے مفاد کو سامنے رکھیں, کیونکہ جس طرح کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, جس طرح کے آپ کے ایکسپورٹس جا رہے ہیں, جس طرح کا آپ کی انڈسٹری کا حال ہے, بے انتہا گنجائش ہے. ایک آخری چیز وہ یہ ہے, آئی ایگری فلی, وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں بیانیے میں ایک اور کمزوری ہے جو ہم یہاں انٹرنلی کرتے ہیں, کہ ہم نے سی پیک کو ایسے بنایا کہ ہماری ایک بنجر زمین تھی اسے اب سڑک گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں, اس میں ہمیں بہت محنت کرے ہوگا, ہمیں اس میں, ٹھیک ہے نا, جو زمین ہے سب کچھ اس میں وہ یوریا بھی لگانا ہوگا, وہ کرنا ہوگا, محنت بھی کرنی ہوگی, تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے, اور جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں ہمیں مسائل ہوں گے. معاملہ پیچیدہ ہے, اور جس طرح آپ نے کہا, اور یہ شاید ایک خاص مسلم لیگ سوچ ہے, ایک سڑک سے آپ کے تمام مسائل غائب نہیں ہو جائیں گے. خیر, اگلے حصے میں بھی ایک اور پیچیدہ معاملے کے بارے میں بات کریں گے, ہندوستانی جاسوس کلبھوشن جادھو کی, جس کا معاملہ اب ہندوستان کی حکومت نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے اس کو لے گئی ہے, اس میں لاہ عمل کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. دوسرے حصے میں بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کے حوالے سے بات کریں گے, جس کا کیس اب عالمی عدالت میں لڑا جائے گا. ابتدائی طور پر بھارتی میڈیا میں یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ عالمی عدالت نے کلبھوشن کی پھانسی کی سزا کو معطل کر دیا ہے. اب جس پر عالمی عدالت کو اس پر وضاحت دینی پڑی کہ بھارتی میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں. اب 15 مئی سے شروع ہونے والے اس کیس کے حوالے سے پاکستانی حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی, اور بھارتی مداخلت کے ثبوتوں کی بنیاد پر کیا پاکستان عالمی برادری کو مطمئن کر پائے گا, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اگر جناب آپ اس پہ ہی جائیں کہ پبلک ڈومین بات, یہ جو بات ہی کرنا کہ جی یہ سٹے ہو گیا, جب آپ کے عالمی عدالت کے صدر نے اس میں نمایاں طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ وی آر کوگنیزنٹ آف دس کیس, آپ لوگ بس ایزی ہو جائیں, آپ لوگ بھی ایزی ہو جائیں. لیکن کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی بھی جو عدالتی نظام ہے اور پاکستان کا جو بھی عدالتی نظام ہے, کیونکہ اس کا الف بے سٹے سے شروع اور ختم ہوتا ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی سٹے ہے, اور ہم نے راتوں رات کلبھوشن کی جان بچائی, اور کیا بات ہے ہماری. اس میں میرے خیال سے تھوڑی سی آپ کو مزید وضاحت کرنی چاہیے تھی, اور پاکستان کی طرف سے بھی وضاحت کرنی چاہیے تھی. ویسے میرا اپنا جو اس پہ ذرا اوپینین ہے وہ اوور ٹائم ذرا چینج ہوا ہے. ایک لحاظ سے اگر آپ کو یاد ہے ہم نے جب ایکسیکیوشن اناؤنس کیا تھا وہ 1-2 days آفٹر جب ہمارا ایک ریٹائرڈ آفیسر وہ نیپال میں ڈسپیئر ہو گیا, اور مجھے تو اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ یہ ایک زبردست بارگیننگ چپ ہے. اور اب جب پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نے اس سے بھی 2 ہفتے پہلے آئی سی جے کو خط لکھا کہ جو آپ کی جورسڈکشن ہے وہ سیکیورٹی میٹرز پہ نہیں آئے گا, تو پھر آئی تھاٹ کہ یہ تو ذرا ویل تھاٹ آؤٹ ہے, اس سے ہم نے
کافی کچھ سوچ لیا ہے, ایک ڈیفینس بنتا ہے, لیگل ڈیفینس بنتا ہے. پھر جب انڈینز نے ایک بات کی, دین آئی تھاٹ دیٹ واز ویری انٹیلیجنٹ. وہ جب انہوں نے کہا یہ تو پری میڈیٹیٹڈ جوڈیشل مرڈر ہے, جی ٹھیک ہے نا, اور اس میں یہ ہے کہ جب یہ آئی سی جے کے سامنے نکلتا ہے, آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں, بیکاز انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اسے ٹائی کیا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کیتھلکس میں اور خاص کر یورپ میں ایک ڈیتھ پینلٹی ایز اے بیسکلی ایز اے پنشمنٹ یا سزا بہت خلاف ہے اس کے. بالکل ہے کہ ایک انسان کو آپ کلیکٹیولی نہیں مار سکتے, آپ ان کو ایک اپرچونٹی دیں کہ وہ اپنے آپ کو بدل دے, یا کوئی لائک وہ ایلیویٹڈ سینس آف ہیومینٹی وہ دیکھتے ہیں. تو وہ جب انہوں نے اس کیٹیگری میں اسے ڈال دیا, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کافی اسٹرانگ کاؤنٹر پوائنٹ ہے. یہ جو جتنے بھی یورپین ججز ہیں یہ یہی سوچیں گے کہ یہ تو ایک کیس صرف یہ دو ممالک کے درمیان یا اسپیناج کا کیس نہیں ہے, یہ تو ہم ایک لارجر پوائنٹ اس پہ بناتے ہیں کہ جو ڈیتھ پینلٹی فار وٹ ایور ریزن یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس چیز کو ڈینگل کریں کسی کے سامنے کہ جی کسی کی جان ہے اور خطرے میں ہے, جو انڈین سائڈ ہے وہ ضرور کرے گی, لیکن اس پر اگر آپ یہ دیکھیں, عجیب بات یہ ہے فصیح بھائی کہ ہندوستان اور پاکستان کی جو اب پوزیشنز ہیں وہ اب بیسکلی بیک ٹو فرنٹ ہو گئے. کہ 2 دہائیوں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کارگل وار سے کچھ انہی دنوں میں سے کچھ 2 ماہ پہلے انہوں نے آپ کا اٹلانٹک کا جو جہاز تھا وہ گرایا تھا اور آپ کے کئی کیڈٹس کو شہید کیا گیا تھا. جب آپ آئی سی جے میں گئے تھے تو ہندوستان نے کہا تھا کہ جی آپ کی تو جورسڈکشن نہیں بنتی. انہوں نے کہا کیوں نہیں بنتی, کیونکہ ہندوستان نے کہا کہ جب ہم آپ کی جورسڈکشن کو تسلیم کر رہے تھے ہماری ایک شرط تھی, ان کے کئی شرائط ہیں لیکن ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کامن ویلتھ ممالک کے ساتھ جب کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو آئی سی جے سماعت نہیں کر پائے گی. بہت آسانی سے انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا, پاکستان کا نام نہیں لیا, کیونکہ مجھے اور آپ دونوں کو پتہ ہے کہ اگر کامن ویلتھ کا مسئلہ ہے تو گھانا کے ساتھ تو نہیں انڈیا کی لڑائی ہوگی, لڑائی تو ہوگی پاکستان کے ساتھ. انہوں نے یہ کر دیا, وہ اس میں سے نکل گئے. اب وہی کامن ویلتھ کے ممالک ہیں, ہندوستان بھی ہے پاکستان بھی ہے, وہی اس طرح کا ڈسپیوٹ ہے اور آپ کے جو اپنے ریزرویشنز ہیں وہ آپ پہ ہی پڑ رہے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل لا میں یہی جو اصول ہوتا ہے ریسپروسٹی کا کہ الٹا آپ پہ وہی چیز اپلائی کرے گی اگر دوسرا ملک اس کو کرنا چاہے. اور یہ ہمارے اپنے ایکسپرٹس کا کہنا نہیں ہے. اٹلانٹک کیس میں جو ہندوستان کے اپنے وی ایس مانی تھے جو اس ڈیلیگیشن میں بیٹھے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا, کارگل وار میں آپ کو یاد ہوگا وہ جو کالی افسر کی میوٹیلیشن کا کیس تھا, تو تب یہ کہا تھا کہ ہم آئی سی جے میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہماری اپنی ریزرویشنز ہمیں لے ڈوبی ہیں. تو قانونی طور پہ ان کا کیس نہیں ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ تمام کھچڑی بنائی ہے کونسلر ایکسس پہ, وہ بار بار کہ جی ہم نے اتنی بار, وہ انڈین پریس تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی 16 مواقع ہم نے کیا کہ جی ہمیں کونسلر ایکسس دے دیا جائے. یہ کہاں ہوتا ہے, ای میل کا جواب نہیں دیتے. بالکل, یہ ہمیں جواب تک نہیں دیتے. جناب دیکھیں, ہاسٹائلز ایک طرف, جنگ میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ ایک طرف, جاسوس ایک طرف. اگر میں ایک جاسوس کو کونسلر ایکسس دے دوں اور وہ آگے سب کچھ بتا دے کہ جی بلوچستان میں یہ کر رہا تھا, کوڈنگ اس کا یہ تھا, کراچی میں یہ کر رہا تھا, ادھر علیحدگی پسندی, ادھر دہشت گردی, تو آپ کا جاسوس کو پکڑنا وہ تو تمام اس پر پانی پھر گیا. تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ جی بار بار کونسلر ایکسس دے دیا جائے اور اس میں آپ کے جو اپنے انٹرنیشنل لاز ہیں وہ اس میں تفریق کرتے ہیں. اور جو آخری چیز ہے, اور یہ بھی پبلک ڈومین میں اور آپ کے کئی تجزیہ کاروں نے بات کی ہے اس بارے میں, وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی بائیلیٹرل ٹریٹی ہے, آپ کا اپنا بائیلیٹرل اس میں ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں قومی سلامتی کی بات آتی ہے تو کونسلر ایکسس نہیں فراہم کیا جائے گا, اس کو کنسیڈر کیا جائے گا, وہ ایک اوور آرچنگ اصول نہیں ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا شروع میں کہ جی ہم اس طرح کے جج ہیں اور ایک طرح کی ڈیتھ پینلٹی کی طرف ہمارا ایک ہے, تو ہم جو ایک انتہائی دلچسپ بیلنس یہ دیکھ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ ہندوستان کا کیس خصوصی طور پہ کمزور ہے, لیکن اگر آپ یہ باقی فیکٹرز دیکھیں, کورٹ آف پبلک اوپینین, کورٹ آف پبلک اوپینین شاید اتنا نہیں جتنا عالمی عدالت کی جو ایک ڈیتھ پینلٹی کی طرف پرسیپشن ہے, یا یہ کہ جی کسی کی جو جان ہے وہ خطرے میں ہے. تو یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اب ہم اس سپیس میں آگے ہیں کہ جہاں ہماری آئی تھنک کہ ہم نے جو یہ لیٹر انہوں نے 2-3 ہفتے پہلے لکھا تھا, آئی تھاٹ اٹ واز
اسٹروک آف جینیس. یہ ابھی کام آیا ہے, نیشنل سیکیورٹی والا ابھی کام آیا ہے. لیکن اسے بھی اب ہم ایکنالج کریں گے کہ اب جو ایک تو آپ کو آرگیو کرنا ہے بیفور دا ججز, دوسرا یہ ہے کہ ایک مقصد دونوں ممالک کا بن گیا ہے. ایک ہمارا مقصد یہ ہے کہ کورٹ آف پبلک اوپینین یا ایکسپرٹ اوپینین یہ ہے کہ انڈیا کی مداخلت ہے پاکستان میں, جو ایک لیول پہ ہم جو ہے نا ہم سائٹ ہوتے ہیں کہ ہم اور ممالک میں پراکسیز رکھتے ہیں. ایک لیول پہ ہمارا جو اب ایک ڈپلومیٹک اوفینسو ہے کہ نہیں یہ ایک ریسیپریکل پروسیس ہے, وہ بھی کرتے ہیں جی. اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ وہ یہ پیش کریں گے کہ یہ ایک خاص قسم کا بدلہ لے رہے ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں ایک بندے کے ساتھ. تو یہ دونوں کا اور کچھ کمپلیکسٹیز اور بھی ہے. ایک یہ ہے کہ کشمیر میں انڈیا کہتی ہے کہ یہ ہم دونوں کے درمیان ہے, ٹھیک ہے نا, ہم کہتے ہیں نہیں دنیا آ جائے اس میں. اب اس کورٹ میں ہمارا پوزیشن ریورس ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں دنیا آپ آ جائیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ بھی کہیں کہ دنیا آ جائے, یہ سچویشن تھوڑی سی سیپریٹ ہے. ایک اور جو بہت دلچسپ چیز ہے کہ بقول ہندوستان کے یہ آدمی ایرانی سرحد کے ساتھ بیٹھا, اس کے پاسپورٹ پہ اس کا مسلمان نام, وہ بس آپریشنز کر رہا تھا اور نیوی سے ابھی بس وہ ریٹائر ہوا تھا. ایز یو ڈو جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں آپ پاکستانی سرحد کے ساتھ بیٹھ کے تجارت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ انڈین ورژن ہے, ہمارا ورژن تو ہے نہیں. تو یہ کافی واضح مثال ہے مداخلت کی, اور ان کا قانونی طور پہ کیس انتہائی. ایک آخر چیز یہ بھی ہے نا جی, in the judicial system of the world جی ICJ بہت نیچے ہے, وہ بہت ایزیلی اگنور بھی ہو جاتا ہے. چلیں, لیکن ان دا جوڈیشل سسٹم آف دا ورلڈ جو اول طور پہ وہ آپ کی عدالت عظمیٰ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, جو اب آپ کو پتہ ہے اب لائرز موومنٹ کے بعد تمام دنیا میں مقبول ہوئی ہے. یس آئی ایگری, اس پہ بہت نام کمایا ہے. اس پہ سیپریٹلی بات کریں گے. اور اگلے حصے میں بات کریں گے احترام رمضان بل کی, جس کی وجہ سے اب سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے. ہمارے ساتھ لبرل ایکٹیوسٹ فصیح زکا صاحب بھی ہوں گے, جو آپ کو پتہ ہے فار لیفٹ بات کریں گے, رہے گا ہمارے ساتھ. آخر میں بات کریں گے احترام رمضان کے بل میں ہونے والے ترمیم پر, جس کے تحت روزے کے دوران عوامی مقامات پر کھانے پینے والے کو سزا اور بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اس بل کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث بھی چل نکلی اور لوگوں کی رائے اس معاملے پر تقسیم نظر آ رہی ہے کہ رمضان بل کے ساتھ ساتھ کیا ایسے کوئی ایکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے جس کے تحت اشیاء خود نوش کی بڑھتی قیمتوں پر بھی نظر رکھی جائے اور ذمہ داران کو بھاری جرمانہ اور سزا کا سامنا کرنا پڑے. تو جناب, یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ احترام رمضان بل کا, یہ ایک صدارتی آرڈیننس تھا جو محمد ضیاء الحق صاحب لائے تھے 80 کی دہائی میں, اور اس کے بعد سے پھر آپ کو اس کے عمل درآمد کے بھی اسپوریڈک قسم کے واقعے ملے. تو پہلی بات تو یہ ہے, وہ یہ ہے یہ ایک نیا قانون نہیں ہے. یہ سب کو سمجھ لینا چاہیے جو اب ہو رہا ہے نا, کہ کنفیوژن تھی بہت زیادہ کہ جی ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں بیٹھ کے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے. نہیں, یہ تو آپ کے ماضی کا حصہ ہے, آپ کے مستقبل کا حصہ نہیں ہے. لیکن اس میں اب انہوں نے ترمیمیں اس طرح کر لی ہیں کہ جی اب سزا زیادہ کڑی ہے. ہوٹل مینیجروں کو شاید جو فائن ہے وہ زیادہ دینا ہوگا. انہوں نے مینیو کارڈ بڑھا دیا ہے, مینیو کارڈ بہت زیادہ سزائیں کی. جو مینیو کارڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں بہت مہنگائی ہوگی, یہ ایک طرح سے روپے نہیں 25,000 لگائیں گے آپ. تو 25,000 بنتا بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں اس میں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرح سے یہ ہمارے فائدے میں ہے, کیونکہ جو ایک لازمی ڈیبیٹ ہوتی ہے ہمیشہ اراؤنڈ دس ٹائم آف ایئر, رمضان اور رمضان کے بیچ, اور کیا آپ سعودی یا ایرانی ایجنٹ ہیں کہ نہیں ہیں, وہ آپ پہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے, لاگو ہوا ہے. وہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی. ہم اب ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس بل کے متعلق. اس میں کچھ پاکستان پیپلز پارٹی سے ایسوسیٹڈ بھی لوگوں نے بات کی, اور آپ کے جو ٹریڈیشنل یوزول سسپیکٹس ہیں رائٹ ونگ سے, انہوں نے بھی بات کی کہ دیکھیں جی اسلامی جمہوریت ہے اور آپ فصیح زکا کی بات مت سنیے گا. جیسے ایک چیز ہے, دیکھیں, ایک تو یہی بات کہ یہ نیو بل ہے نہیں, ایک سرپرائز ایسے آ گیا. اور جو بختیار بھٹو نے ٹویٹ کیا تھا اس میں ایک چیز جو ہمیں دیکھنا, اور ایوریج ٹیمپریچرز پاکستان میں بڑھ رہے ہیں. ہمارے جو سٹیز خاص کر کراچی اور ہے وہ ایسے بنے ہیں کہ وہ
پیومنٹ جو ہے نا, جو سڑک ہے, وہ تو بالکل ہیٹ ریڈیٹ کرتی ہے, وہ تو اس سے زیادہ بھی ہیٹ دیتی ہے. یس, اور آپ نے دیکھا ہے لوگ بھی مرتے ہیں ہر سال, جو آپ کا رمضان ہو یا نہ ہو, ٹھیک ٹھیک ہے نا, لوگ مرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب جو ہے نا مجھے جو ڈر ہے اس سے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے نا یہ قانون جو ہے نا, آپ ہر سال اگر آپ دیکھتے ہیں لائک اسلام آباد میں کچھ پوائنٹس ہیں جہاں لیبر اکٹھی ہوتی ہے, آپ رمضان میں انہیں دے, آپ کا دل جو ہے نا وہ دل ٹوٹتا ہے, آپ کا دل ٹوٹتا ہے. وہ مشقت جو ہے نا وہ اتنی مشکل ہوتی ہے, آپ وہ گھرے بنا رہے ہیں, کچھ اور بنا رہے ہیں, پورے دن روزہ بھی رکھ رہے ہیں, اور وہ مر بھی سکتے ہیں ڈی ہائیڈریشن سے. تو ایک اگر آپ نے یہ کرنا بھی ہے تو آپ کو یہ بھی, جس کو ڈی ہائیڈریشن یا ہیٹ اسٹروک ہونے والا ہے اسے پانی پینا پڑے گا. اور ایک جو فرق ہے کہ ایک جو ہم ہسٹیریا بنا دیتے ہیں, شاید ابھی تک نہ ہو, میرے خیال میں پچھلے سال ایک ہندو کے ساتھ ہوا تھا, لیکن ایونچولی یہ جو لنچنگ ہو رہے ہیں یہ ایک اس پہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ بندے نہیں ہیں کہ جو برمیوڈا پہن کے گیٹریٹ پی رہے ہیں سڑک کے بیچ کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے نا, یہ وہ نہیں ہے. تو اس میں یہ لوگوں کو احساس کرنا پڑے گا کہ دیکھیں یہ جو سارا ایک پورا طبقہ ہے, سڑک کی گرمی سے آپ اور میں نہیں مرنے والے, اور لوگ اس کو ہلکے انداز میں لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی ایئر کنڈیشنڈ کلاس سے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی اگر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل درآمد ہوگا تو کوئی پولیس والے جو ہیں وہ چوراہے میں جا کے کسی کولا پینے والے پہ تشدد کریں گے اور ہم اس بات پہ ہنسیں گے. وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ لیبر میں اور جو باہر اس تپتی ہوئی دھوپوں میں اس طرح کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے. لیکن اور ایک اور بھی چیز ہے, اس کے لیے میں آپ کو بتا, ان لوگوں کے لیے روزہ توڑنا وہ تو they can't even imagine, وہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جب یہ مجبوری بن جاتی ہے, آپ اگر صرف بل پاس کرتے ہیں, رسپانسبلی بھی کریں, اور اس کے 2-3 کمپوننٹس ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھائیں, بیکاز یہ جو ہم ایک ہسٹیریا ہم نے بنا دیا ہے نا. اسی پہ فصیح بھائی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے جو لنچنگ کی بات کی, اب لوگ کہیں گے کہ جی یہ کہاں سے کہاں چلے گئے, ایک دم سے پہنچ گئے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ یہاں 2 دن میں نہیں پہنچتے. جب ریاست لوگوں کے ذہن میں ڈالتی ہے نا کہ یہ مسئلہ ہے, تو پھر اس کے 1-2 دہائیوں بعد آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے, اور وہ جو جن ہے وہ واپس بوتل میں نہیں بڑے آسانی سے جائے گا. 30 سال ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ مشال ٹائپ کیسز ہو, بالکل نہیں سوچ سکتے تھے. تو اب اگر آپ قانون سازی عقل سے نہیں کریں گے اور تحمل سے نہیں کریں گے, آپ نے جس طرح آپ نے دیکھا قصاص دیت میں کہیں اور نہیں جا رہا, قصاص دیت جیسے لا میں اتنے زیادہ سنجیدہ مسائل ہیں وہ اس لیے کیونکہ عدالت عظمیٰ نے کہا, صدر نے اس پہ کام کیا, لا آ گیا, اب آپ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح اس کو آگے بڑھائیں. احترام رمضان بل کا بھی یہی ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے سوچنا ہے, بالکل, کیونکہ وہ بھی کہیں سے کہیں جا پہنچ سکتا ہے. قصاص دیت میں بھی انہوں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس اس کے تھرو باہر آ جائے گا. تو آپ کو یہ چیزیں سوچنی ہوتی ہیں, اور جو آپ کے لوگ جن پہ اتنی گہری ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کریں, وہ بھی شاید ایک دن پاکستانی شہری کا سوچ لیں کہ یہ ہم تک نہیں, ہمارے بچوں کا یہ معاملہ ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فضی زگا کو اپنی رائے سے آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.